بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستخط کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور دستخط کا ایک خاص انداز ہے اور ایک تاریخ ہے، ایک روایت ہے، اور مختلف خطوط کے اعتبار سے دستخط کے انداز، دستخط کی عبارت، دستخط کا خط، دستخط کا طریقہ یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا موضوع چونکہ ثلث ہے، ثلث جلی ہے، تو اس کے حوالے سے خاص طور پر اور باقی خطوط کے اعتبار سے عام طور پر ہم آج بات کریں گے۔ یہ میں پہلے نوید کے دستخط کیا کرتا تھا، پھر جب مجھے یہ اندازہ ہوا، میرے استاد صاحب نے کہا تھا کہ نوید کا چینج کرواؤں، مجھے خود بھی نہیں بھاتا تھا کیونکہ نوید ایک فارسی لفظ ہے، اور پھر اگرچہ اس کا معنی اچھا ہے، معنی اچھا ہے اس کا، تو لیکن مجھے مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ اس میں ویریشن نہیں، چھوٹے چھوٹے دو لفظ آ رہے ہیں اس میں۔ اور پھر میں نے کتبہ معروف، معروف کو چنا۔ معروف میرے والد صاحب کا نام ہے، اور معروف کا مطلب مشہور بھی ہے، تو اس طور پر ایک نیک فعلی کے طور پر، نیک شگون کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فن میں معروف کریں، اس طور پر میں نے لفظ معروف کا انتخاب کیا اپنے نام میں سے۔ پھر معروف بروزن محفوظ، میرے استاد کے نام محفوظ احمد ہے، تو محفوظ کے وزن پر معروف، تو اس طور پر بھی اس کا انتخاب کیا کہ استاد کے وزن سے موزون ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ عربی نام ہے اور معنی بھی اچھا ہے اس کا، اور پھر اس نام کا کوئی خطاط نہیں گزرا میری نظر میں، میرے مطالعے سے، تو اس طور پر ایک یونیکنس بھی ہے۔ پھر یہ تھوڑا سا لمبا چوڑا ہو جاتا تھا، تو اس کو میں نے مغرب مختصر کر کے اس دستخط میں تبدیل کیا۔ تو کتبہ معروف، اصل میں یہ لکھا ہوا ہے کتبہ معروف، یعنی اسے لکھا معروف نے۔ اب یہ کیا طریقہ کار ہے، کیا سلسلہ ہے، تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دستخط کو عربی میں توقیع کہتے ہیں، توقیع۔ تاواو قاف یا عین، توقیع۔ اور توقیع خط اجازہ کو توقیع بھی کہتے ہیں۔ خط اجازہ ایک خط ہے، جس طرح خط ثلث ایک خط ہے، خط اجازہ بھی ایک خط ہے جو ابن مقلہ نے ایجاد کیا تھا۔ اجازہ جو بنا ہے وہ ثلث اور نصف کو ملا کے بنا ہے، ثلث اور نصف کو ملا کر جو خط بنا ہے وہ اجازہ ہے۔ اور عام طور پر اس خط میں اساتذہ اجازت دیتے ہیں، اجازت مطلب سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں، یعنی عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ثلث اور نسخ میں کوئی بھی اجازت نامہ لکھا ہوتا ہے، یعنی جب ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاذ کی طرف سے دیا گیا سلیبس کمپلیٹ کرتا ہے، مفردات، مرکبات، جملے، کوئی قصیدہ، یہ سارے قطعات مکمل کرتا ہے، تو جیسے ایک ثلث کی عبارت ہے، پھر نیچے نسخ کی عبارت ہے، 4-5 لائنیں، 3 لائنیں، پھر ایک ثلث کی عبارت ہے، یا صرف ثلث کی عبارت ہے، نیچے نسخ کی عبارت ہے۔ اس کے نیچے ایسے 3 باکسز آپ نے دیکھے ہوں گے اساتذہ کے کاموں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ تو یہاں پر جیسے یہ ثلث میں ہے اور یہ سارا یہ نسخ میں ہے، تو یہاں پر استاذ اپنے شاگرد کو اجازت دیتا ہے کہ اب میں نے یہ جو اس بندے نے یہ قطعہ لکھا ہے، یہ سارا یہ کیا کہلاتا ہے، یہ قطعہ، ثلث اور نسخ کے مجموعے کو اس طرح قطعہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو قطعہ لکھا ہے، اس لکھنے والے کو جس کا نام فلاں بن فلاں ہے، میں نے بطور استاد اس کو اس قطعے کے نیچے اور اپنے کام کے نیچے
اس کو اپنے دستخط کرنے کی اجازت دی۔ اب چونکہ یہ قطع ثلث اور نصف میں لکھا ہوتا ہے تو ثلث اور نصف کو ملا کر جو خط بنتا ہے وہ خط اجازہ ہوتا ہے۔ اس طور پر اساتذہ جو اجازہ دیتے ہیں وہ خط اجازہ میں دیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام اجازہ پڑ گیا۔ اور یہاں پر دو اور استاد اجازہ دیتے ہیں جو کہ اس دور کے ہوتے ہیں، یعنی جس دور کے یہ استاد ہیں ان کے، مثال کے طور پر یہ قطع لکھا ہے استاذ محمد وسائی نے، تو ان کے استاد ہیں استاد فؤاد باشار۔ استاد فؤاد باشار نے ان کو اجازت دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد فؤاد باشار کون ہیں؟ استاد حامد العامدی کے شاگرد۔ استاد حامد العامدی سلطنت عثمانیہ کے آخری بڑے خطاط تھے، اور ان کی شاگردوں کی نسل اب تک چلی آ رہی ہے، اور جن میں بڑے بڑے اساتذہ ہیں جیسے استاد فؤاد باشار ہو گئے۔ دوسرے جو اجازت دیں گے اس دور کے جو زندہ ہیں ان میں مثال کے طور پر استاد حسن چلپی، استاد حسن چلپی ہیں۔ تیسرے استاد حسین قتلو۔ تو یہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں، تو یہ تو ان کے وہ استاد ہو گئے جن سے انہوں نے سیکھا ہے، اور یہ ان کے مزید اس دور کے دو بڑے اساتذہ جو کہ گواہی دیں کہ ہاں یہ بندے نے لکھا ہے، اب ہم بھی اپنے استاد کی طرف سے ان کو اجازت دیتے ہیں۔ یوں ان کا سلسلہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ حامد العامدی تک پہنچا، حامد سے پھر استاد نذیر تک، پھر استاد سامی تک، پھر استاد سامی سے استاد اسماعیل حقی بڑے والے، اور پھر اس سے کرتے 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 یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ تک سلسلہ جاتا۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا۔ تو یہ جو اجازہ ہوتا ہے یہ خط اجازہ میں لکھا جاتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ۔ میرے استاد جی کو ابھی اجازہ نہیں ملا، ابھی انہوں نے، کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ ترکی سلسلے سے جڑتے ہوں، تو اکا دکا کسی نے اجازت دیا ہو تو الگ بات ہے۔ میرے استاد جی انشاءاللہ قریب اس سال اجازہ لے لیں گے ترکی سے، جب ان کو اجازہ ملے گا تو پھر میں بھی اپنا نصاب پورا کر کے ان سے اجازہ لے سکتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ بھی اجازہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ بھی اس سلسلے میں بن جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب یہ تو اجازت دی، اب دستخط کرتے ہیں۔ اساتذہ جو روایتی طور پر چلتے آ رہے ہیں اس سلسلے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے کام کے نیچے اپنے دستخط نہیں کرتے جب تک وہ اجازہ نہیں لے لیتے۔ ہم تو آج سے ہی کر رہے ہیں نا ہم تو پہلے سے دستخط سیکھتے ہیں پھر کام سیکھتے ہیں۔ تو جو صحیح طور پر صحیح نہج پہ چل رہے ہیں وہ اجازہ کے بغیر دستخط کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں ویسے کوئی لکھوائے ان سے تو لکھ کے دے دیتے ہیں بغیر دستخط کے، لیکن روایتی طور پر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اب جو دستخط ہوتا ہے وہ خط اجازہ میں ہوتا ہے۔ خط اجازہ خط نسخ اور ثلث کا امتزاج ہے، تو اس میں کچھ حروف نسخ کے ہوتے ہیں، کچھ ثلث کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میرا یہ والا دستخط تھا تو یہ خط اجازہ میں تھا کہ یہ میم میں نے ثلث کا بنایا، یہ بھی ثلث کا بنایا، یہ عین ثلث کا بنایا، اس کے بعد یہ میں نے نسخ کا بنا دیا، واو میں نے نسخ کا بنا دیا، اور دائرہ میں نے ثلث کا بنا دیا، پھر فا میں نے نسخ کا بنا دیا، اور دائرہ میں نے ثلث کا بنا دیا۔ پھر یہ خاص طریقہ ہے۔ پھر کتبہ میں نے ثلث میں لکھا، اس کے دندانے ثلث کے ہو گئے۔ کتبہ کے نقطے نہیں ڈالتے، اپنے نام کے نقطے بھی بہت کم لوگ ڈالتے ہیں۔ اگر نام بہت آسانی سے پڑھا جا رہا ہے تو نقطے کی ضرورت نہیں رہتی، نام اگر مشکل ہے تو نقطے ڈال دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں کسی کو دشواری نہ ہو۔
اور اگر نام مشکل ہے اور نقطے نہیں ہیں اس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ نام نقطے کی پلیسمنٹ کی وجہ سے کمپوزیشن اچھی نہیں بن رہی، اس لیے نقطے ہٹا بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. اب اس میں یہ جیسے یہ ایس بن رہا ہے نا، تو اس طرح سے ایس بنتا ہے. یہ ایس عام طور پر یہ زیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کے نام میں زیر آتا ہے تو پھر زیر کے لیے. لیکن زیر نہ بھی آئے، جیسے میرے نام میں کوئی زیر نہیں ہے، تو وہ ویسے بھی یہ پیٹرن استعمال ہوتا ہے اس طرح سے. آپ اس کو ایسے بھی کرتے ہیں، دیکھیں اب یہ ایس ایسے بھی بن رہا ہے، تو یہ اس طرح کا پیٹرن بن جاتا ہے. اب اس میں کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے مختلف کمپوزیشنز بنائی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی آپ لفظ لکھ رہے ہیں دائرے میں، یہاں پر جگہ بچ رہی ہے، تو آپ پورا ایسے دائرے میں اپنے نام کی کمپوزیشن کر سکتے ہیں. یعنی کمپوزیشن کے حساب سے آپ کے دستخط بھی چینج ہو سکتے ہیں، دستخط کی کمپوزیشن بھی چینج ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر میں اس میں کتبہ معروف لکھا ہے، تو میں باقاعدہ اس اپنے دستخط کی پوری ایک کمپوزیشن بناؤں کہ کتبہ معروف. تلمیذ محفوظ. غفر لہما. تو یہ دیکھیں ایسے ہی یہ کمپوزیشن بن گئی. تو کہیں ایسی جگہ مجھے ایسے کرنے کی دستخط کرنے پڑ رہے ہیں، تو میں اس طرح سے پوری ثلث والی کمپوزیشن ثلث کے قواعد کے مطابق یہ بنا دوں. کہیں میرے پاس جگہ کم ہے، میں صرف معروف کر دوں گا. ایسے بھی ہو سکتا ہے، سیدھا سادہ یہ لکھ دیا، یا پھر اس میں اس چیز کا اضافہ کر دیا، نیچے والا رہنے دیا. یہ نیچے والی کی ایس والی کی کمی اس سے پوری کر یا کسی اور خط میں کر دیا. جیسے کہ استاد سید ابراہیم ہیں، مصر کے خطاط تھے، وہ مستعلیق میں کرتے تھے اپنا. تو ایسے بھی ہوتا تھا. استاد حامد صرف حامد لکھتے تھے. ایسے کرتے تھے. استاد حلیم بہت زیادہ ویریشن کے ساتھ کام کرتے تھے. حلیم بھی لکھتے تھے، صرف یوں بھی کرتے تھے، کرتبہ حلیم بھی کرتے تھے، مصطفیٰ حلیم بھی کرتے تھے. بہت سارے دستخط کرتے تھے کمپوزیشن کے حساب سے. جیسے کہ آج کے دور کے استاد داؤد ہیں، یوں کرتے ہیں، صرف داؤد کرتے ہیں. داؤد بختاش نام ہے ان کا، تو یہ ایسے بھی کرتے ہیں. داؤد دال با بھی لکھتے ہیں، داؤد بختاش دال با، ایسے بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کا کچھ ہے ان کا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. خط نسخ جو ہوتا ہے، جیسے کہ ایسے خطوط جو خفی خطوط ہیں، جیسے نسخ، رقع، دیوانی وغیرہ، جو سیدھے سیدھے لکھے جاتے ہیں چھوٹے خط میں، تو اس میں جو دستخط کیے جاتے ہیں وہ عبارت کی صورت میں کیے جاتے ہیں. یعنی پوری ایک سطر ہوتی ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، پوری لائن ہوتی ہے. جیسے کہ یوں ایسے یہ چڑیا نہیں بناتے، بلکہ جیسے لکھ دیا کتبہ معروف
غفر لہو سے معروف میں لکھا اللہ اس کی مغفرت کرے، یوں ایک جملے کی صورت میں۔ اب یہ جملہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کتبہ معروف تلمیذ محفوظ غفر لہما، اللہ کے معروف نے لکھا جو کہ محفوظ کے شاگرد ہیں، اللہ ان دونوں کی مغفرت کرے۔ ایسے بڑا بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ کتبہ معروف تلمیذ محفوظ غفر لہما ولوالدیہما، یا اللہ ان دونوں کی مغفرت کرے، ان کے والدین کی مغفرت کرے۔ وَلِمَن نَظَرَ إِلَيْهِ، اور جو اس کام کی طرف دیکھ رہا ہے، اس خطاطی کی طرف، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے۔ تو یہ ایسے بڑے بڑے جملے لکھتے ہیں سر یہ تو اپنے فن نام سے پارے سے پہلے۔ بھی زیادہ لمبا نام کا تعارف ہوگا۔ لیکن یہ خط نسق وغیرہ میں اور رقع میں سیدھے سیدھے جو خط ہیں نا ان میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ کتبہ، یہ العبد الفقیر، اپنے آپ کو عاجز اور کم تر ظاہر کرنے کے لیے کتبہ العبد الفقیر، جس طرح استاد شوقی لکھا کرتے تھے السید محمد المعروف بشوقی۔ اس کے لیے عربی بھی آنی چاہیے نا آپ کو۔ اور جیسے کہ اس طرح کے الفاظ جیسے کہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ خلاصہ ہے، تو اس کے آخر میں یہ دیکھیں حررہ الفقیر، یہ ثلث میں ہے، یہ بیچ میں نصب میں ہے، تو یہ ثلث اور نصب کو ملا کے اجازہ ملتا ہے۔ حررہ الفقیر الی رحمت ربہ القدیر، کہ فقیر نے لکھا جو کہ قدیر کی، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کا فقیر ہے، السید محمد، سید محمد ہے، جو کہ المعروف بشوقی، شوقی کے نام سے مشہور ہیں۔ غفر اللہ ذنوبہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ 1290 ہجری سنہ، 1290 ہجری، تو یہ ڈیٹ بھی لکھ دیتے ہیں، اسلامک ایئر لکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس طرح سے سائڈ میں نیچے اپنا دستخط، جو عبارت والے خط ہیں سیدھے سیدھے لکھے جاتے ہیں، اس میں آپ یہ لکھیں گے، جیسے آپ ثلث خفی لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ عبارت کی صورت میں لکھیں گے، اور جلی لکھ رہے ہیں تو اس میں ایسے جو میں نے شیپ بتائی نا، اس ایس والی شیپ میں اس طرح کا آپ بنائیں گے۔ نسق میں بھی اس طرح سیدھا سیدھا لکھیں گے، رقع اور دیوانی میں بھی اس طرح سے سیدھا سیدھا لکھیں گے، صرف جلی ثلث میں آپ وہ بنائیں گے۔ لیکن آج کل ہر خط میں یہ عام دستخط ہی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ روایتی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی مزید میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں، اس سے پہلے میں بس یہ بتاؤں گا کہ جیسے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے بتایا کتبہ، اب کتبہ یعنی اسے کتابت کیا، اسے لکھا، اسے لکھا، ہو کا مطلب جو چیز لکھی جا رہی ہے، جو آرٹ پیس آپ لکھ رہے ہیں، جو فن پارہ آپ لکھ رہے ہیں، اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ کتبہ، اس کی جگہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں حررہ، یعنی اسے تحریر کیا، اسے آپ لکھتے ہیں سودہ، اسے کالا کیا، یعنی کالی سیاہی سے لکھتے ہیں نا، جب عام طور پر جب مسودہ لکھتے ہیں، تسوید جو سیاہ مشق ہوتی ہے نا، اس میں یہ سودہ لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نمقہ، یہ نون میم قاف ہا، نمقہ یعنی اسے اچھا لکھا، اور اسی طرح سے مشقہ، اسے مشق کیا، اور اسی طرح سے نقلہ، اسے نقل کیا، کوئی کسی کا کام نقل کر رہا ہوتا ہے، نقلہ، اسے نقل کیا۔ اور اسی طرح سے کتب حرر سودہ، یہ حروف، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی اور میرے ذہن میں آیا تو میں لکھتا ہوں۔
تو یہ اس کے لیے آتا ہے، زخرفہ کے لیے آتا ہے نا، تذہیب کے لیے، نقاشی کے لیے، تو زخرفہ ہو، اسے مزخرف کیا، اسے اس کی ڈیزائننگ کی، اس کا زخرفہ کیا، یا پھر ذہبہ، یعنی اسے سونے سے لکھا، تذہیب وغیرہ، سونے کو ذہب سونے کو کہتے ہیں، ذہبہ یعنی تذہیب کے ساتھ لکھا۔ یہ تو ہو کی ضمیر، ہو کا جو لفظ ہے، ہو کا جو یہ حرف ہے، یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ نہیں، ہو مرد کے لیے نہیں، ہو کے تو یہ 8 پیس کی طرف جائیے، کتبہ یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیمیل کیا لکھیں گی؟ فیمیل لکھیں گی کتبت ہو، تا کا اضافہ کر دیں گے، ان سارے افعال کے ساتھ، سارے الفاظ کے ساتھ آخر میں تا کا اضافہ کر دیں گے، ہو سے پہلے تا کا اضافہ، کتبت ہو، حررت ہو، سودت ہو، نمقت ہو، مشقت ہو، سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ نقلت ہو، زخرفت ہو، ذہبت ہو، یہ چیزیں یہ اس وقت لکھتے ہیں جب آپ اس کی صورت میں لکھ رہے ہو، جملے کی صورت میں، اور اگر آپ یہ چڑیا بناتے ہیں تو اس میں پھر آپ معروف بھی لکھ سکتے ہیں، کتبہ معروف بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح استاد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کمپوزیشن میں بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کمپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو دستخط کے حوالے سے جان کر؟ جی سر۔ جیسے کہ یہ استاد محمد اشائی کی بک ہے، ان کے کام ہیں سارے اس پہ۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں؟ کس خط میں لکھا ہے؟ توقیع میں، نسخ اجازت، کس میں؟ نسخ و ثلث مکسز۔ یہ دیکھیں، واو ثلث کا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، دال ثلث کا ہے، باقی واو کسر نس کا آ گیا، دھڑ ثلث کا آ گیا، زا جو ہے وہ نس کا آ گیا، تو ثلث اور نس مکس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کتبہ محمد اشائی۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ مس صدف زہرا، آپ کیجئے۔ کتبہ یہ لکھا ہے محمد اوس چائی، اور یہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آگے نہیں پتا۔ اللہ کی مغفرت ہے، آمین لکھا ہوا، یہ غفر اللہ ذنوبہ، ذنوب کسے کہتے گناہوں کو ہیں؟ گناہوں کو۔ اللہ ان کی اس کے گناہوں کی مغفرت کرے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے غفر اللہ لہو، اللہ اس کی مغفرت کرے، ایک ہوتا ہے غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے۔ تو یہ آمین لکھا ہوا ہے، یہ سنہ یعنی کس سن میں؟ 1427 ہجری، اسلامک ڈیٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کیسے خوبصورت کام کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہاں کیا کیا انہوں نے، اس پورے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے جو نیگیٹو اسپیس بچا، یہاں صرف لفظ محمد کا دستخط کیا ہے، صرف لفظ محمد، 1420 ہجری، کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے۔ اگرچہ یہاں دیکھیں، یہاں پر
میں نے بتایا نا کہ ثلث جلی کا کام ہے. دستخط یہاں کر سکتے تھے، یہاں کر سکتے، لیکن دستخط، اور ہاں دستخط میں یہ بات بھی بتا دوں، جیسے آپ کی کمپوزیشن ہے، کمپوزیشن کے جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے نا اس کے اندر دستخط نیچے زیادہ جچتے ہیں، رائٹ ہینڈ پر فرسٹ ہاف میں نہیں، خاص طور پر 1/3 میں نہیں، فرسٹ والے یہ سیکنڈ درمیان میں یا پھر اس طرف یا پھر ادھر ایسے جچتے ہیں ثلث میں. لیکن یہاں جگہ نہیں بن رہی تھی، یہ ردھم آ رہا تھا اس کا، تو انہوں نے کیا کیا، اچھا یہاں اس کو ہٹا کے چھوٹا سا محمد لکھ سکتے تھے، لیکن تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے انہوں نے سیدھی پٹی میں یہاں لکھ دیا. تو یہ پوری ایک سائنس ہے اس کی. لفظ محمد سر درمیان میں نہیں نہ لکھ سکتے، صرف باہر باہر لکھنا ہوتا ہے. درمیان میں باہر باہر سائڈ پہ لکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ اس طرف لکھ دیا کیونکہ جگہ ہی ایسی تھی، یہاں ردھم بن رہا تھا، یہاں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کتبہ محمد 1419 یہ ہجری، یہ ڈیٹ لکھ دی. یہ بھی لکھتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو یہ مجبوری کی حالت میں اس طرف لکھا کیونکہ جگہ ہی یہاں تھی. اب اس پچھلے والے میں نقاشی نہیں تھی جس کی وجہ سے سیدھا آ گیا، اس میں نقاشی تھی تو یہاں بھی نہیں کر سکتے تھے، نقاشی آنی تھی اسی لیے. اب یہاں دیکھیں، یہاں اگرچہ ثلث اور نسخ ہے لیکن چونکہ جگہ نہیں تھی تو انہوں نے چھوٹا سا یہاں پر اس کا بھی ایک کمپوزیشن بنا دی. دیکھیں کتنی خوبصورت الگ ہے. کتبہ محمد اوسچائی غفر لہو، یہ بنا دیا. غفر لہو تو ہے نہیں، کتبہ محمد اوسچائی 1415 ہجری. تو یہ اب آپ لوگ جب استادوں کے فن پارے دیکھیں گے اب آپ کے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا، پڑھنا آسان ہو جائے گا. اب یہ بھی انہوں نے یہاں بھی کتبہ محمد اوسچائی لکھا اس طرح سے. یہاں کیا لکھا ہے، یہاں صرف کتبہ محمد لکھا ہے 1422. یہاں پر اس طرف لکھا ہے کتبہ محمد 1417 میں. اب 1417، اب 1417 نہیں لکھا، ایک کی جگہ نہیں ہے، 417 لکھا ہے. تو کیا یہ 417 چوتھی پانچویں صدی کے آدمی؟ تو ایک کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ محمد اوسجائی کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ محمد اوسجائی 15ویں صدی کا آدمی ہے، 14ویں صدی کا آدمی ہے، 15ویں صدی کا آدمی ہے. تو یہ 1417 لکھا ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. واہ 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 سبحان اللہ. یہاں دیکھیں اوسچائی، چونکہ یہ هو الغنی معکوس لکھا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے دستخط بھی معکوس کیا. 1421 اوسچائی. اس سے پہلے انہوں نے یہ 1421 میں لکھا، اس سے پہلے 1420 میں بھی محمد هو الغنی لکھا تھا، اس میں کتبہ محمد اوسچائی، کتبہ محمد کو بھی انہوں نے معکوس کیا. کیا بات ہے. دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے ایک دستخط کو بھی بنانے میں. یہاں کیا لکھا ہے، یہاں صرف اور صرف کتبہ محمد اوسچائی لکھا. یہ بسم اللہ کے نیچے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کریم انہوں نے لکھا ہے، اس کا ایک صفحہ ہے. سبحان اللہ. یہاں کیا لکھا ہے دیکھیں. ہاں یہ بھی ایک نئی چیز سامنے آئی نا، یہ میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی. کتبہ محمد اوسچائی نقلا عن خط الاستاذ سامی افندی غفر اللہ لہما سنۃ 1419 ہجری. کتبہ سامی، دستخط کس کے ہیں، سامی کے. نیچے الگ عبارت ہے، یہ نئی چیز ہے سامنے. یعنی
یہ جو بسم اللہ لکھی ہے استاد سامی افندی نے لکھی ہے 150 سال پہلے. استاد محمد اوزجائی جب سامی افندی کے کام کے برابر کام کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے استاد سامی کی بسم اللہ ایز اٹ از ہو بہو منو عن لکھی اور سامی کے ہی دستخط کیے اسی جگہ پر جس طرح سامی نے کیے، اسی طرح جس طرح سامی کے دستخط تھے. کوئی حرکت 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں کی، کوئی لفظ کوئی حرف 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں کیا، سیم ٹو سیم نقل کیا. اب نقل کر کے استاد کا دستخط بھی کیا، کریڈٹ بھی استاد کو دیا. ہاں نیچے ایکسپلینیشن کر دی کہ کتبہ محمد اوزجائی نے اسے لکھا نقلا عن خط الاستاذ سامی افندی، استاد سامی افندی کے خط سے نقل کرتے ہوئے. اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. تو کریڈٹ دے دیا. آج کل تو کریڈٹ نہیں، ڈاکو ہیں، ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے لکھا ہے دوسروں کی کمپوزیشن چوری کر کے. تو یہ ہے. اب اس میں ایک باقاعدہ رول ہے، وہ رول یہ ہے کہ سامی افندی کے یہ بسم اللہ بہت مشہور ہے. اب جب سامی افندی کی بسم اللہ کوئی نقل کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سامی افندی کے لیول کا آدمی ہو جو نقل کرے. پھر جب نقل کرے تو سامی افندی کا دستخط اسی جگہ پر بنائے اور سامی کا ہی دستخط کرے اور پھر نیچے اپنا نام لکھ کے سامی کو کریڈٹ دے. یہ تو اس وقت ہے جب کوئی استاذ وفات پا چکے ہوں اور ہم ان کا کام نقل کر رہے ہوں. اگر وہ استاد زندہ ہوں اور ان استاذ کا کوئی کام بہت زیادہ مشہور ہو تو ہم بغیر اس استاذ کی اجازت کے وہ کام نقل کر سکتے ہیں اور ان کو کریڈٹ دیں گے اسی طرح سے اگر ہم ان کے لیول پہ ہیں. لیکن یعنی مثال کے طور پر یہ سامی افندی کا کام نہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ یہ کام ہے. اب یہ تو استاد محمد اوزجائی کا کام ہے، محمد اوزجائی صاحب زندہ ہے. تو اگر میں نقل کرتا ہوں تو مجھے پہلے ان کا کام نقل کرنے کے لیے ان کے لیول پہ آنا پڑے گا، اتنا اچھا کام میرا ہو. ایک تو ہوتا ہے نقل کرنا سیکھنے کی غرض سے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو اساتذہ کے 8 پیسز نقل کروائے، اس پہ آپ لوگ استاد حلیم کا میں نے هو الخلاق الباقی نقل کروایا، تو اس پہ آپ لوگ استاد حلیم کے دستخط نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگ اس لیول پہ ہی نہیں ہے نا. میں اس لیول پہ ہی نہیں ہوں تو میں نہیں کروں گا، وہ تو اس کو میں شیئر بھی نہیں کروں گا. ہاں جب اس ٹکر کے ہوں استاد محمد اوزجائی کا کام ہم نقل کرنے کے قابل ہوں تو پھر ہم استاد محمد اوزجائی کے کام کو نقل کریں گے، اس کام کو جو کام آلریڈی بہت مشہور ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ استاد محمد اوزجائی کا کام ہے. اور اگر استاد محمد اوزجائی کا کام ہے لیکن وہ غیر معروف ہے، مشہور نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں پتا، کوئی نیا کام ہے، تو استاد محمد اوزجائی سے اجازت لینی پڑے گی. یہ ضروری ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں. یہ خط اجازت میں لکھیں. سر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ اب آپ ان کے برابر کے آ گئے؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ آپ کا کام ڈیسائیڈ کرے گا. یہ آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ میرا کام اتنا اچھا ہے کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں لکھتا ہوں، یا آپ کے استاد آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کو اجازہ کا ملنا ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ جیسے کہ دیکھیں کتنی مزے کی چیز آئی ہے. یہ دیکھیں ایک تو بک بڑے مزے کی چھاپی ہے نا، یہ دیکھیں یہ 3 دفعہ لکھا ہوا ہے. میں اگر آپ کو اور دور سے لکھاؤں نا تو یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ 3 لکھے ہوئے، یہ جو خطہ لکھا ہوا ہے یہ 3 لکھے ہوئے. یہ جو ہے نا کن غنی القلب واقنع بالقلیل مت ولا تطلب معاشا من لئیم لا تكن للعيش مجروح الفؤاد انما الرزق على الله الكريم. تو یہ ایک رباعی ہے. یہ رباعی استاذ نظیف
فرما رہے ہیں، استاد حامد فرما رہے ہیں کہ یہ میرے استاد نظیف نے لکھی ہے. هذه من آثار استاذی الحاج محمد نظیف رحمہ اللہ. یہ میرے استاد نظیف کے آثار میں سے ہے یہ کام. اور وَأَنَا الْفَقِيرُ، اور میں کون ہوں؟ میں ایک ناقص فقیر عاجز بندہ، تلمیذ ہوں نظیف کا شاگرد، حامد العامدی غفر اللہ. 1330 کی بات ہے. تو آج سے بھی 115 سال پہلے. تو استاد حامد کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے اور یہ میرے استاد کا کام ہے. سیم ٹو سیم تو نہیں، اس میں کچھ چینجز کیے ہیں، جیسے کہ وقنام عین دیکھیں کیسا ہے، اور استاد حامد نے بھی لکھا ہے اس کو، لیکن وقنا کا عین چینج کیا اور بہت ساری چینجز کی. جب اس کام میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی تو اب آپ اس میں اپنی چینجز کی وجہ سے اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو استاد حامد نے استاد نظیف کے 30 سال بعد 1360 ہجری میں اس رباعی کو دوبارہ لکھا، تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ، اور اپنا دستخط کیا. ٹھیک ہے. لیکن استاد محمد اوزائی نے اب اس دور میں استاد حامد کے کام کو نقل کیا اور حامد کے کام کو ہو بہو نقل کیا، اس میں کوئی چینجز نہیں کی، سیم ٹو سیم. تو استاد حامد کا ہی دستخط کیا، وہی تاریخ لکھی، اور نیچے وضاحت کر دی کہ نقلہ الفقیر، اسے فقیر نے نقل کیا محمد اوزائی نے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، وستر عیوبہ، اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے. آمین. 1416 ہجری. کیسی کیسی باتیں پتہ چل رہی ہیں آپ لوگوں کو آج؟ سر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ان کی اس سے ایک محبت بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ ایک عزت اور محبت احترام کتنا ہے ایک دوسرے کے لیے. لیکن اس زمانے ایسا میں ہی جو ہے، ابھی ایسا ہی ہم ہے، لوگ بالکل ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. سر محبت احترام تو ہے، عربی نہیں ہے میرے پاس یہ لکھنے کے لیے. عربی نہیں ہے، عربی سیکھنی پڑے گی نا، خطاطی سیکھنی ہے، عربی سیکھنی ہے، تو یہ تو بہت ضروری ہے. اب یہ دیکھیں نا، کیا ہی محبت ہے، کیا ہی رب تعالیٰ سے کنیکشن ہے. یا غفار لکھا ہوا ہے، لیلۃ القدر کو لکھا ہے. تو جب لیلۃ القدر کو یا غفار لکھ رہے ہوں گے اپنے قلم سے، تو وہ غفار اپنی مغفرت کی، اپنی طرف سے مغفرت کا اعلان نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ کس اخلاص سے لکھا، کن جذبات سے لکھا، کن احساسات سے لکھا، کس محبت سے لکھا، کس آہوزاری سے لکھا. یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب یہ جو نقاشی کی ہے نا انہوں نے، تو یہ ذہبت اوزچان، یہ ایک کس نے نقاشی کی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، ہاں اورحان دالی، یہ اورحان ہے، یہ اورحان ہے. اور ذہبت ہو کیوں نہیں لکھا ہے؟ یہ اورحان تو مذکر کا نام ہے، تو انہوں نے شاید ایک شوشہ زیادہ ڈال دیا اس میں. ذہبہ اورحان نے اس کی تذہیب کیا، سونے سے مزین کیا 1424 میں. لکھا کب تھا؟ 1422 میں، 2 سال کے بعد اس کی نقاشی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. 1424 میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب اس کا جو قالب بنا تھا وہ یہ تھا، یہ 1420 میں بنا تھا، وہ 1424 میں فائنل کیا انہوں نے. 4 سال تک سنبھال کے رکھتے ہیں اساتذہ، یہ کرتے تھے قالب بنا کر اچھی طرح اس کی ٹچنگ فنیشنگ کر کے فائنل کر کے رکھ دیتے تھے، پھر اپنا مطالعہ اپنی مشق برقرار رکھتے تھے. یہ الماری میں رکھ دیا. اب جب فنی ترقی ہوئی، مطالعہ بڑھا، مشق بڑھی، نظر بڑھی، تو 2 سال 4 سال بعد پھر وہ فن پارہ نکالا
اور اسے چیک کیا، او ہو اس میں تو یہ کمی ہے، چلیں جی دوبارہ شروع کرتے ہیں. پھر اس کو اور ذرا نوک پلک اس کے سنوارے اور بہتری لائی، اور جو آئیڈیاز آئے ہیں وہ اس میں ڈالے، اور پھر ایک نئی چیز تیار ہو گئی. تو یوں کئی طرح کے قالب بنے. اچھا جی یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ لوگوں کے علاوہ کون پڑھے گا اسے اور کہاں سے شروع کریں گے؟ ذرا مجھے بتائیں نا. آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس قابل ہوئے ہیں، 6 مہینے ہونے والے ہیں آپ لوگ. بتائیے. مس ماہرہ پڑھیے ذرا. سب پورا نہیں پڑھنے میں آیا. کہاں سے شروع کریں گے؟ سبھی بھی ہم بھی کچھ نہیں، کہاں نہیں سے شروع کریں گے؟ دائرے کا اصول کیا ہے؟ سب اوپر سے شروع اللہ کا کریں گے. نام آ رہا ہے اس میں؟ نہیں، پر اوپر تو سے پھر شروع اوپر سے کریں گے. نہیں، اوپر سے نہیں شروع کریں. نہیں. اللہ کا نام نہیں آ رہا نا شروع میں، نیچے سے شروع کریں. لفظ محمد بھی نہیں آ رہا، لفظ احمد بھی نہیں آ رہا. سر واو سے. پڑھیں ذرا آپ، جو بولے وہی کنڈی کھولے. سر وَإِن من شيء الا، ہوں اور یہ جو مجھے نہیں پتا بھی حمدی ہی اینڈ میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہوں ہوں. اور کون یسبح، بتائے گا وہ؟ یسبح حمدی ہی، something like that. بالکل ٹھیک پڑھا من آپ نے. شيء لا يسبح بحمدی. اب مجھے نہیں پتا میں نے کیا ہے، آپ غلط پڑھے ہیں بٹ ہاں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. سر پاسنگ کوئی مارکس چیز آگے میں. ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہو، جو اس کی تسبیح نہ بیان. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جی کیا کہہ رہی ہیں مشازیہ؟ سر کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا پاسنگ مارکس تو آ گئے نا میرے کنڈی کھولنے کے تھوڑے سے، جی 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 جتنی جی بالکل پاس ہو عربی گئی آپ. جتنی میری نالج ہے اس لحاظ سے. اب یہ یہاں پہ 1417. اچھا جی سبحان اللہ. یہ آ گیا حلیہ مبارک کا. یہ دیکھیں کیسا پرنٹ کیا انہوں نے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، حلیہ مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک بیان ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، چلتے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں. تو وہ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے. اس کو چاند کی صورت میں ایسے اندر لکھا جاتا ہے، ستاروں کی صورت میں صحابہ کے نام، بسم اللہ ثلث میں، اور وما ارسلنا ثلث میں، باقی نصب میں. تو یہ قطعے کی شکل میں یہ حدیث مبارکہ لکھی جاتی ہے. اس میں محمد، احمد، حامد، محمود، اہل بیت سے اہل بیت کے نام، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. کوئی جو ہے نا وہ اور زیادہ کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے فرشتوں کے نام بھی لکھ دیتا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، آدم، نوح، شیس، ابراہیم وغیرہ. اس طرح سے بہت سارے حلیے لوگوں نے لکھے ہیں. تو یہ حافظ عثمان 600 سال پہلے ان سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے، انہوں نے پہلی دفعہ لکھا تھا تو اس سے یہ. اب یہ دیکھیں نیچے انہوں نے دستخط کیا کیے ہیں کہ کتبہ الفقیر اللہ محمد الشاعی غفر اللہ ذنوبہ وستر عیوبہ سنۃ 1400
1425 یعنی ڈیٹ بھی انہوں نے جملے کی صورت میں لکھی ہے کہ 1400 یعنی 1425 1425 ہجری میں. اچھا پھر یہ کس کے لیے لکھا گیا؟ قد كتبت هذه الحلیۃ الشریفہ بتکلیف من سمو الشیخ عبداللہ ابن زائد آل نہیان. عبداللہ بن زائد آل نہیان کے گھر پہ لگا ہوا یہ، اس کے حکم سے لکھا گیا. اور اس کی پوری میں نے یہ اس کی جو میننگز ہیں وہ ہسٹری ہے پوری کیسے لکھی گئی ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گا. بہت سارے پھر انہوں نے حلیے لکھے ہیں، یہ دیکھیں ایک تو خیر ہم دستخط کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سے دستخط کے لیے بہت سارے الفاظ، بہت سارے طریقے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ذرا محنت کریں، مشق کریں اور اپنے دستخط بنائیں ذرا. پھر اگلی کلاس سر میں ہیلیے کا معنی کیا ہے؟ حلیہ یعنی حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حلیہ زیور کو کہتے ہیں، زیور کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اوصاف مبارک جو ان کی زیور کس لیے ہوتا ہے؟ زیور تزئین و آرائش کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ الفاظ، وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی خوبصورتی کو بیان کر رہی ہے. جیسے استاد یہ سید ابراہیم ہے، یہ دیکھیں سید ابراہیم کے تاریخ میں دستخط کرتے تھے. کتبہ محمد عزیز. کامل. سامی. تو یہ ہے. سر یہ اس کے سگنیچر کرنے کے لیے تو قلم بھی بہت باریک یوز کرنا پڑتا ہوگا. جی بالکل، قلم یعنی کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے قلم کا استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ بڑے بھی نہ ہوں اور زیادہ بالکل ایسے چھوٹے بھی نہ ہوں کہ وہ نظر ہی نہ آئے. تو ایسا مناسب قلم رکھنا پڑتا ہے کہ پڑھنے والا پڑھ بھی لے اور کمپوزیشن میں وہ خوبصورت بھی لگے، اس کی پلیسمنٹ ایسی ہو، اس کی بناوٹ ایسی ہو کہ وہ خوبصورت نظر آئے. آپ لوگوں کے انشاءاللہ میں دستخط بنا کے دوں گا. فی الحال آپ لوگ اپنے دستخط پہ خود کام کریں، اساتذہ کے جو فن پارے آپ کے پاس موجود ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دستخط خود کریٹ کریں. یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اور مطالعہ کریں دستخط کے حوالے سے. سر صحیح ابھی تو ہم لوگ الفابیٹ پر ہی ہیں، اور سر ہے. اتنا مشکل ہے اتنی یہاں تک پہنچنا. مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کم پڑ جائے گی یہ سیکھنے میں. زندگی کم پڑ جائے گی، زندگی بالکل کم پڑ جائے گی. استاد کامل نے فرمایا تھا کہ مجھے 2 زندگیاں ہونی چاہیے، ایک سیکھنے کے لیے اور ایک کام کرنے کے لیے. تو ہم نے تو بہت لیٹ شروع کیا ہے تو نہیں پاسبل نہیں ہی اتنا نہیں ہے. نہیں، اتنا نہیں 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 نہیں، یہ نہ کہیں پاسبل نہیں ہے. دیکھیں وہ والی بات ہے نا کہ استاد داؤد وہ لکھ رہے تھے، میں نے بتایا تھا نا کہ وہ جب خطاط لکھتا ہے تو اپنی سانس روک کے رکھتا ہے. تو استاد داؤد نے کہا بھائی خطاط لکھتے ہوئے اپنی سانسیں بچا بچا کے رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دیتے. تو کیونکہ اس کو سانسیں بچا بچا کے رکھتا ہے. تو یہ ہے کہ کام کی نیت کریں، سیکھنے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ زندگی لمبی کر دیں گے. تو پھر آپ کو زندگی جینے کا بھی مزہ آئے گا کیونکہ کام کرتے ہیں. میں نے اپنی نوجوانی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو تھکانا ہے جوانی میں، تاکہ میں بڑھاپے میں مزے کروں. میرے سامنے بڑھاپے میں میرے بڑے بڑے اساتذہ جو ہے وہ جن سے ہم نے جس بخاری شریف پڑھی تھی، صحیح بخاری، استاد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، تو وہ ان کو میں دیکھتا تھا کہ وہ 92 ایئرس کے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ابھی بھی حدیث کا درس دے رہے ہیں. کبھی وہ انگلینڈ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی افریقہ جا رہے ہیں، کبھی فیجی جا رہے ہیں، کبھی سعودیہ جا رہے ہیں، کبھی انڈیا جا رہے ہیں. وہ حدیث کا درس دینے. میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا بڈھا بننا ہے، ایسا بڈھا بننا ہے.
کہ جو ریٹائرڈ نہ ہو، جو زندگی کے ہر عمر میں ہر دن اس کا ایک نیا دن ہو، اس کی ڈائری میں ہر دن موجود ہو کہ ادھر محفوظ ہو کہ میں نے ادھر فلاں یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، ساری ایکٹیویٹیز اس کی لکھی. تو ہم جب اپنی سرگرمیاں پازیٹیو کر لیں گے، صحیح چیز صحیح فن کو اختیار کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام کیوں نہیں لیں گے، ہم لیں گے انشاءاللہ. آپ نیت کریں کہ آپ نے اپنی زندگی بدلنی، آپ نے دنیا بدلنی، عام بندوں کی طرح نہ جئیں، خاص لوگ بنیں، خاص لوگوں کے لیے خاص لوگوں کی زندگیاں پڑھیں، ان کے اندر کامن جو چیزیں تھیں ان کو اختیار کریں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. تو یوں جس نے 20-25 سال لگا کے سیکھے، وہ میں اپنا 15 سال کا تجربہ آپ کو 6 مہینے میں منتقل کر رہا ہوں، تو یوں میں آپ کے 14.5 سال بھی تو بچا رہا ہوں، تو ان سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ ہوتا ہے تجربہ کار آدمی سے، اس کی زندگی سے سیکھنا، اس سے کچھ اخذ کرنا، کچھ حاصل کرنا، کچھ لینا. تو یوں آپ انشاءاللہ پھر ہم سے پہلے صحیح مقام پر پہنچے. لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا، آگے کو تو بہتر کریں نا. حال کے بدحال ہونے سے مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. تو حال کو بہتر کریں، آج اچھا کریں، کل خود بخود اچھا ہو. ہم کل کا سوچتے ہیں، آج ہی برا ہوتا ہے. جب آج برا ہوگا تو کل کیسے اچھا ہو سکتا ہے. آج کو اچھا کریں، ابھی کو اچھا کریں، ابھی محنت کریں. ہماری ذمہ داری ابھی کو بہتر کرنا ہے، کل کا نہیں سوچنا. جب ہم اس پر فوکس رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا مستقبل بھی اچھا ہوگا. تو اسی لیے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائیے، اور جس مقام پر ابھی ہیں، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہو، فن کے اعتبار سے ہو، اس کو غنیمت جان کر آگے بڑھیں. اور یہ سوچ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کس موڑ پر کس سے کیا کام لیتا ہے، آپ کی سوچ ہے. یعنی آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے کس حصے میں تھے، کہاں سے تشریف لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نام دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے گھر والوں میں سے، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے، سلمان منا اہل البیت. تو کہاں کس سے کیسے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نیت اچھی کر لیں، خالص کر لیں، اور پازیٹیو وے پر اپنے آپ کو گامزن کر دیں. بس کام لینا اس کا کام. تو آج کی انہی باتوں کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی کلاس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.